السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر، اور آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیجئے، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. پاکستان سے اب اچھی خبریں کرونا وائرس کے حوالے سے، اور حوصلہ افزا خبر. اگرچہ ڈینگی وائرس کے وار جاری ہیں بڑے شہروں میں، خاص طور پر لاہور اور پشاور، راولپنڈی سمیت دیگر بڑے شہروں میں ڈینگی وائرس جو ہے وہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، اور بظاہر محکمہ صحت یا وزارت صحت متعلقہ صوبوں کی وہ ڈینگی وائرس کا سدباب کرنے میں ناکام نظر آتی ہیں. لیکن کرونا وائرس کے حوالے سے جو خبر ہے وہ یہ کہ کافی عرصے کے بعد، یعنی 3-4 مہینے کے بعد اب کیسز میں بڑی نمایاں کمی واقع ہوئی ہے، اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران NCOC کے مطابق 1021 کیسز رپورٹ ہوئے، 21 اموات ہوئیں، اور جو پازیٹیوٹی ریٹ ہے وہ ہے 2.34. 3 کا جو پازیٹیوٹی ریٹ ہے اس سے اگر آپ کے جو ہے کرونا وائرس کے کیسز اگر کم ہو تو یہ پوری دنیا میں ایکسیپٹیبل ہے. امید ہے وبا اسی طرح دم توڑتی رہے گی. جس طرح UAE میں آپ نے دیکھا کہ اب 100 اور 150 کے قریب کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، یہ اچھی بات ہے. لیکن میرا اصل موضوع جو ہے وہ آج کا وہ یہ ہے کہ امریکہ میں پاکستان کے سفیر اسد مجید خان، جو کہ ایک کریئر ڈپلومیٹ ہیں، یعنی سفارتکار ہیں، فارن سروس سے ان کا تعلق ہے، کوئی سیاسی شخصیت نہیں ہے. جس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا کہ سیاسی شخصیات کو امریکہ میں سفیر تعینات کیا گیا، لیکن یہ ان کا تعلق فارن سروس آف پاکستان سے ہے. انہوں نے ایک بیان دیا جس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ نہ صرف سفارتی آداب کے منافی ہیں، یعنی سفارتی آداب کے خلاف ہیں، بلکہ انتہائی خطرناک ہیں. خاص طور پر ان کا یہ بیان جس طرح رپورٹ ہوا ہے، وہ بیان میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے مزید مشکلات پیدا کر سکتا ہے، نہ صرف امریکہ میں بلکہ مغربی دنیا میں بھی. کیونکہ میں خود سفارتکار نہیں ہوں، لیکن الحمدللہ میری اپنی فیملی میں سفارتکار موجود ہیں. میرا چھوٹا بھائی الحمدللہ وہ ایک سفارتکار ہے اور بڑے سینئر عہدے پر فائز ہے، میرا سگا چھوٹا بھائی. میں اس کا ریفرنس نہیں دے رہا، لیکن یہ چونکہ رپورٹ ہوا، یہ بیان اسد مجید خان کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے. اس بیان میں موصوف نے یہ فرمایا ہے کہ اب امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات وہ نہیں رہے جو ماضی میں تھے، اور نہ مستقبل میں ایسے تعلقات ہو سکتے ہیں. ہمارے تعلقات اب امریکہ کے ساتھ خراب ہو گئے ہیں. ہمیں حقیقت پسندی کا جائزہ لیتے ہوئے یا حقیقت پسندی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کو ماننا چاہیے. یہ تو ایک عام بات ہے، سب کو معلوم ہے کہ اب امریکہ کو پاکستان کی ضرورت نہیں رہی. اور جب امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمن، جو پاکستان میں بھی 1 یا 2 روزہ دورے پر آئی تھیں، انہوں نے پاکستان آنے سے پہلے بھارت میں یہ واضح بیان دیا تھا کہ اب پاکستان سے وسیع البنیاد تعلقات جو ہیں وہ ہمارے نہیں رہیں گے، نہ ہمیں اس کی ضرورت ہے. البتہ ہم پاکستان سے چند باتیں منوانا چاہتے ہیں، جس میں سر فہرست یہ تھی کہ پاکستان طالبان کی وکالت کرنا چھوڑ دے، بلکہ طالبان کو رضامند کرے کہ وہ امریکہ سمیت مغربی دنیا کے مطالبات کو قبول کر لے، منظور کر لے. اس حد تک تو بات میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے اگرچہ یہ باتیں جو ہیں وہ میڈیا پر یا سر عام اس طرح کی باتیں نہیں کی جاتی، جس طرح میں نے بتایا کہ یہ سفارتی آداب کے خلاف ہے، لیکن اگر ایک ملک کا سفیر دوسرے ملک میں ہے تو اس کا اصل مقصد تو ہوتا ہی یہ ہے کہ وہ ان تعلقات کو بہتر بنائے.
یعنی دونوں ممالک کے مابین جو تعلقات ہیں، کم از کم سفارتی تعلقات، ان کو بہتر بنانا ہی کسی سفیر کی ذمہ داری ہوتی ہے، بنیادی ذمہ داری۔ اب اس کے بعد انہوں نے ایک اور جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خطرناک بات ہے، اور یہ بات ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ امریکہ میں جو بائیڈن کی مقبولیت دن بدن کم ہو رہی ہے، یا امریکہ میں جو بائیڈن پر انتہائی زیادہ تنقید ہو رہی ہے، جو بائیڈن کو امریکہ کے اندر بہت زیادہ تنقید کا سامنا ہے۔ شاید ان کا اشارہ اس جانب تھا کہ جو بائیڈن نے جو عجلت میں افغانستان سے امریکی افواج کو نکالنے کا فیصلہ کیا اور قبل از وقت افواج نکالی، جس کے باعث طالبان کو یہ موقع ملا کہ انہوں نے کابل پر یا افغانستان پر اپنا قبضہ جما لیا۔ اب یہ سوچئے ذرا کہ ایک سیاستدان تو یہ بات کر سکتا ہے، ایک سیاستدان کا کام ہی ہے ایسا ہے کہ وہ اس طرح کے بیان دے کہ دوسرے ملک کو ریئلائز کروائے کہ جناب آپ کے صدر کی تو آپ کے اپنے ملک میں مقبولیت نہیں ہے یا ان پر تنقید ہو رہی ہے، لیکن ایک سفارتکار کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کی بات سر عام یا کھلے عام کرے۔ اب ذرا آپ یہ بھی سوچئے کہ اگر امریکہ کا سفیر پاکستان میں، اگرچہ پاکستان میں تو امریکہ کا سفیر ہے ہی نہیں، یہاں پر تو ناظم الامور جیسے شارل ڈی افیئرز کہتے ہیں، یعنی ایک ایمبیسی کا ایک منتظم اعلیٰ، وہ سفیر نہیں ہے، ایمبیسڈر نہیں ہے پاکستان میں، اگر وہ یہ بیان دے دے ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا پہ، یا کسی جرنلسٹ کو یا پریس ریلیز جاری کر دے کہ جناب پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان اپنی مقبولیت کھو رہے ہیں یا کھو چکے ہیں، یا ان کو ملک کے اندر بہت زیادہ تنقید کا سامنا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ امریکہ نے یا امریکن ایمبیسڈر یہ ناظم الامور نے پاکستانی اندرونی معاملات میں مداخلت کی ہے یا مداخلت کے مرتکب ہوئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا، اگر نہیں یاد تو میں یاد دلا دیتا ہوں، گزشتہ سال احسن اقبال صاحب نے جو مسلم لیگ نون کے سیکریٹری جنرل ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی جو کہ حکومت کے مخالف تھی۔ اس ٹویٹ کو امریکن ایمبیسی کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ری ٹویٹ کر دیا گیا، یعنی اس کو دوبارہ اپنے اکاؤنٹ سے آگے پھیلا دیا گیا، جس پر کچھ وزراء نے اس پر احتجاج کیا، اور اس کے بعد امریکی ایمبیسی کی طرف سے ایک وضاحت جاری ہوئی کہ ایسا دانستہ طور پر نہیں کیا گیا، غیر دانستہ طور پر ایسا ہوا۔ اب اگر ری ٹویٹ کرنے پر پاکستان احتجاج کر سکتا ہے تو امریکی صدر پر تنقیدی بیان جاری کرنے پر کیا امریکی وزارت خارجہ جسے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں وہ خوش ہوگا؟ اور اگر ہم امریکہ کو ناراض کرنے کی اسی روش پر چل نکلے تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس وقت دنیا میں واحد سپر پاور جو ہے دنیا میں، ویسے تو سپر پاور اوپر ہے لیکن دنیا کی جو سپر پاور ہے وہ امریکہ ہے، اور ہمارے بہت سے مفادات امریکہ کے ساتھ منسلک ہیں، ہماری ٹریڈ امریکہ کے ساتھ ہے، بہت سے پاکستانی امریکہ میں رہتے ہیں، ہماری جو ہم قرضے لیتے ہیں آئی ایم ایف سے، ورلڈ بینک سے، اس پر امریکہ کی گرفت ہے، اور سب سے بڑھ کر FATF فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس جسے ہم کہتے ہیں، FATF بھی کہتے ہیں لیکن FATF میں کہوں گا، اب اس میں پاکستان کے سر کے اوپر ایک تلوار لٹک رہی ہے۔ وہ تلوار آپ کو معلوم ہے کہ اگر پاکستان گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں چلا جاتا ہے تو پاکستان کو دنیا بھر میں سینکشنز کا سامنا ہوگا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پر یہ الزام ہے کہ پاکستان سے منی لانڈرنگ ہوتی ہے اور یہ پیسہ دہشت گردوں کی جیب میں جاتا ہے، اور انڈائریکٹلی پاکستان خدا نخواستہ دہشت گردی کی یا دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ اب پاکستان مخالف لابی کو اس بیان سے مزید جو ہے وہ حوصلہ ملے گا، تقویت ملے گی، اور وہ اس چیز کو بہانہ بنا کر یا کسی بھی طریقے سے وہ پاکستان کا بازو مزید مروڑنے کی کوشش کریں گے۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے بیانات دینے پر کم از کم وزیر خارجہ کو، وزیر اعظم کو یا سیکریٹری خارجہ کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ آپ ذاتی حیثیت میں بھی بطور سفیر کوئی اس طرح کا بیان نہیں دے سکتے۔ جس طرح ججز جو ہے وہ ججز کے فیصلے بولتے ہیں، اسی طرح سفارتکاروں کی سفارتکاری کو بولنا چاہیے۔
وہ اپنی سفارتکاری سے دکھائیں کہ وہ پاکستان کے لیے جس ملک میں وہ تعینات ہیں پاکستان کے لیے کیسی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ بصورت دیگر اس طرح کی سفارتکاری سے پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کے ملک میں کچھ لوگ جذباتی لوگ یہ تو کہیں گے واہ جی زبردست بیان دیا جی، ہمارا سفیر تو چھا گیا ہے، شیر نکلا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ سفارتکاری ایک بہت ہی سنجیدہ اور نازک معاملہ ہے، اور ان نازک معاملات کو نازک ہی رہنے دینا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال مجھے امید ہے کہ اس بات کا نوٹس لیا جائے گا اور دفتر خارجہ کی جانب سے اس یعنی اسد مجید خان کے جو امریکہ میں ہمارے سفیر ہیں ان کے اس بیان کی وضاحت کی جائے گی۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔